لکھنؤ ڈائری کے معزز ناظرین کو آداب اور تسلیمات۔ آج ہم حسب وعدہ پھر حاضر ہیں دوسرے ایپیسوڈ کو لے کر۔ لکھنؤ کے تاریخ دانوں کا تنقیدی جائزے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اس سے قبل ہم نے 6 جنوری کو گفتگو کی تھی ابو طالب اصفہانی پر، اور وعدہ کیا تھا کہ اگلا ایپیسوڈ منشی فیض بخش کاکوروی پر ہوگا۔ ہم حاضر ہیں، آج گفتگو کریں گے تاریخ فرا بخش یا میموارز آف دہلی اینڈ فیض آباد۔ یہ کتاب تاریخ فرا بخش بھی ہے اور دلی اور فیض آباد کی یادداشتیں بھی ہیں۔ یہ تاریخ فرا بخش کے نام سے اس کو ولیم ہو نے ترجمہ نہیں کیا ہے۔ ولیم ہو نے اس کا ترجمہ میموارز آف دہلی اینڈ فیض آباد کے نام سے کیا ہے۔ اس میں آخر کیا ہے، یہ منشی فیض بخش کون تھے اور ان کا تاریخی حوالہ کیا ہے، اس کے لیے ہم نے زحمت دی ہے اپنے معروف اور معزز تاریخ داں حضرات کو۔ آپ ان سے بہتر واقف ہیں۔ حامد علی خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، رومی نواب صاحب، خورشید انور صاحب بھی موجود ہیں۔ آج ہم پھر آپ کو زحمت دیں گے اور بات شروع کریں گے اپنے مہمان جناب حامد علی خان صاحب سے۔ حامد علی خان صاحب، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ منشی فیض بخش کاکوروی کے متعلق جو کتابوں میں ملتا ہے عام طور سے، جس سے قاری واقف ہیں، وہ ان کی کیا صورتحال ہے، ان کی کیا ایک تاریخ ہے، ایک ذرا سا خاکہ کیجیے ناظرین کے لیے تاکہ وہ منشی فیض بخش سے کم حق واقف ہو جائے۔ ناظرین دوبارہ حاضر ہونے کا شرف ہوا، جس کے لیے میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ منشی فیض بخش صاحب کاکوروی جو یقیناً ایک عالم و فاضل تھے، شاعر بھی تھے، مصنف بھی تھے۔ آپ ہمارے لکھنؤ سے 8 میل کے فاصلے کے اوپر ایک قصبہ ہے جہاں مشاہیر، بڑے بڑے علماء اور فضلاء کی تاریخ، ایک اپنی کاکوری کی تاریخ ہے۔ کاکوری سے آپ کا تعلق ہے۔ آپ منشی غلام سرور صاحب ابن ملک زادہ محمد کبیر صاحب کے صاحبزادے ہیں، اور آپ نے اپنی تعلیم جو ہے، جو کتابوں میں ملی، وہ اپنے چچا غلام مرتضیٰ صاحب انشا سے حاصل کی، اور اس کے بعد یہ حاصل کرنے کے بعد 1753 میں آپ کی ولادت ہوئی۔ جو مشاہیر تاریخ نثار احمد صاحب نے جو لکھی ہے، اس میں انہوں نے یہ تاریخ لکھی ہے، اور دوسرے ہمارے جو سخنوران کاکوری ہیں انہوں نے ان کی تاریخ جو ہے وہ 1750 یا 51 بتائی ہے۔ یہ دونوں میں لیکن زیادہ تر جو ہے وہ 1753 کے اوپر اتفاق کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد یہاں سے آپ نے اپنے تعلیمی سفر جاری رکھا مختلف علماء کے اور فضلاء کے ساتھ، اور پھر آپ یہاں سے 20 سال کی عمر میں یہ ہوتا ہے کہ آپ فیض آباد تشریف لے گئے اور وہاں بہو بیگم صاحبہ کے ملازم ہوئے، جیسا کہ انہوں نے خود۔ تو یعنی آپ نے ہم کو بتایا کہ ان کا تعلق لکھنؤ سے 8 میل کے فاصلے پر قصبہ کاکوری سے ہے، اور کاکوری ایک عظیم قصبہ ہے جہاں پر علماء، صوفی حضرات اور تاریخ داں اور شعراء کی ایک لمبی فہرست ہے اور ان کے تذکرے ہیں۔ اور اس میں جو 2 تذکروں کا آپ نے ذکر کیا ہے، ایک تذکرہ مشاہیر کاکوری یعنی محمد علی صاحب کا ہے، محمد علی حیدر صاحب، جس کو انہوں نے شاید 1925 میں لکھا ہے اور 27 میں شاید مراد آپ کی وہی۔ اور وہ ایک دوسرا تذکرہ ہے جس میں وہ ہے سخنوران کاکوری، جس کو حکیم نثار احمد صاحب نے یہ 1978 میں جو شائع کراچی سے۔ ان دونوں میں جو ذکر آیا ہے ان میں مختلف آپ نے بتایا کہ ایک میں یعنی انہوں نے آپ کے احمد علی صاحب کی جو کتاب مشاہیر 1164 کا ذکر کیا ہے، جس کے اعتبار سے 1751 یا 52 بنتے ہیں، اور پھر انہوں نے ذکر کیا ہے نثار صاحب نے وہ 1753 بنتے ہیں۔ اور یہ پھر فیض آباد جاتے ہیں 20 سال کی عمر میں، یعنی اگر مان لیا جائے تو ادھر سے مانا جائے تو 71-72 کہا جا سکتا ہے، اور اگر ادھر سے مان لیا جائے تو 73 سال کی عمر، یعنی 1773 میں وہ پہنچتے ہیں، اور وہاں بہو بیگم صاحب کا، جیسا کہ انہوں نے کہا کہ میں ان کا ملازم ہوا، یعنی بہو بیگم صاحب کا بالواسطہ یا براہ راست ملازم رہے؟ اب ان کا کہنا ہے کہ بالواسطہ نہیں بلکہ براہ راست، یعنی ایسا کتابوں میں ملتا ہے کہ براہ راست بیگم کے ملازمین میں تھے اور ان کی رہے۔ لیکن یہ سمجھ میں بات اس لیے نہیں آتی ہے کہ جب سن 1813 میں بہو بیگم صاحبہ نے اپنا وثیقہ جاری کیا تو اس میں ان کا نام کہیں پر اس فہرست میں نہیں ملتا ہے۔ تو ابھی یہ بات یعنی یہ بات اعتماد سے نہیں کہی جا سکتی کہ وہ ملازم تھے یا نہیں تھے،
मगर जवाहर अली खान से क्या रिश्ता इनका था? जवाहर अली खान ही के यहाँ ये जाके मुलाजिम हुए। ये यानी मुलाजिम हुए हैं जवाहर अली खान से, और जवाहर अली खान उनके नाजिर थे, उनके नाजिर थे बहू बेगम साहिबा के। तो ये रिश्ता उनका बहू बेगम से रिश्ता बनता है। बहुत खूब, आपने हमारे नाजरीन को इब्तिदाई मालूमात फराहम कराई, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और अभी आपसे और तफसीली बातचीत होगी। अब मैं ये जानना चाहता हूँ खुर्शीद अनवर साहब, आप तो बहुत तनकीदी नज़र रखते हैं तारीख के ऊपर, और नवाजी है नहीं आपका बहुत गहरा मुताला है। हम देखते हैं कि हम वक्त आप अपनी तहकीक में मसरूफ रहते हैं। ये जो किताबों में मिलता है कि जैसे वो 1751 में या 50 में, 51 में या 53 में, यानी 50 से और 53 के दरमियान वो पैदा होते हैं, और कब वो इंतकाल करते हैं ये मुझे नहीं मालूम, ये आप ही बताएंगे, आप लोग बेहतर समझते हैं इन चीज़ों को। और वो उनकी वल्दियत को बताया गया है, जैसे आपने बताया कि उनकी वल्दियत में क्या गुलाम सरवर बेटे थे। और ये जो उनके मुताल्लिक़ जो सवानी कवाइफ हैं, क्या इसको तस्लीम कर दिया जाए या इस पर भी आपको तनकीदी नज़र डाले? नहीं, देखिए ये जो बात आपने की है ये तमाम बातें मशकूक हैं। ये बातें वो इसलिए हाँ सब ने अलग अलग बातें की हैं कि जैसे कि ये अभी जो उर्दू का तर्जुमा है अब्दुल सलाम साहब का, प्रोफेसर अब्दुल सलाम साहब का, उन्होंने 1753 की डेट ऑफ बर्थ डिक्लेयर कर दी। अच्छा, 2 तारीखें नहीं लिखी, एक ही लिखी है। और आपके ये दो जो हैं आपके हामिद आफाक कुरैशी, इन्होंने 1750 या 51 लिखी है, ये इसको कोट किया है। तो अभी इसी में फ़र्क है। तो अभी मरने की तारीख तो लोगों को पता ही नहीं है। और ये कहते हैं कि 20 साल की उम्र में ये फैज़ाबाद गए। तो अगर अब्दुल सलाम साहब के हिसाब से गए तो 1773 में गए। जी, ठीक है। और अगर हामिद आफाक कुरैशी की तारीख से गए तो 50 या 51 में गए। जी, यानी 20 हाँ। अब हामिद आफाक कुरैशी का कहना ये है कि 74 में, यानी 1774 में ये अखुंद अहमद अली की सिफारिश पर जवाहर अली खान के यहाँ मैनेजर अपॉइंट हुए। यानी वो अगर 71 में पहुंच गए और 74 में 3 साल बेरोजगारी गुजारे। 3 साल उन्होंने क्या किया, इसके बाद भी उन्होंने थोड़ी बहुत उस पर रोशनी डाली है कि जैसे कि शुजाउद्दौला जो थे रुहेलखंड जा रहे थे तो वहाँ पर लोगों के घरों की हिफाजत करना थी और देख रेख करना थी, शायद ये उसमें बिजी रहे। अच्छा, हाँ, यानी ये है कि इनके एतबार से वो 2-3 साल बेरोजगारी या फिर वो मुख्तलिफ काम करते रहे, हाँ मुंसलिक नहीं हुए। जी, उनके हिसाब से 1774 में, यानी 4 साल के बाद वहाँ पहुँचने के, और वैसे 1 साल के बाद अगर 53 से मानिए। तो यानी आपका कहना यह है कि तारीखों में तजाद मिलता है, और आप देखें और जो मुहक्किकीन हैं उन्होंने भी कोई एक राय कायम नहीं की। हाँ, कोई एक राय कायम नहीं की। काकोरवी हैं, उन्होंने अलग राय कायम की है, यानी जो राय इख्तियार की है अब्दुल सलाम साहब ने वो की है निसार साहब की, और इन्होंने इख्तियार की है आपके अहमद अली हैदर साहब। तो ये मुख्तलिफ यानी आरा आती हैं तारीख़ पैदाइश के ताल्लुक से। अब इनकी वल्दियत खुद भी ये कुछ कहते हैं? नहीं, इन्होंने कहीं अपनी तारीख़ पैदाइश नहीं लिखी है। मगर अब अगर आप विलियम हू को उठाइए, जिसने इनकी तारीख़ फराबख्श का ट्रांसलेशन की है, मेमोयर साफ दिल्ली एंड फैज़ाबाद, जबकि उसने दिल्ली क्यों लगाया गया ये मुझको नहीं मालूम, लेकिन होना चाहिए सिर्फ फैज़ाबाद। ठीक है, लेकिन हामिद आफाक कुरैशी ने इसको मेमोयर साफ फैज़ाबाद ही लिखा है। अच्छा, इसमें उन्होंने अपनी कोई डेट ऑफ बर्थ नहीं लिखी है, ना अपने फादर का नाम लिखा है। इन तमाम किताबों में जिन लोगों ने, जैसे कि अब ये तर्जुमा हुआ, ये तर्जुमा हुआ, ये मुंशी फैज़ बख्श काकोरवी के नाम शाह अब्दुल सलाम ने किया, शाह अब्दुल सलाम साहब ने तर्जुमा किया। इसके अंदर उन्होंने वालिद का नाम जो बनाया, अभी आपको अज़ू भाई ने हमें बता दिया था। लेकिन अब मैं आता हूँ मोहम्मद हुसैन अब्बास की किताब। अभी आप तारीख़ पैदाइश के सिलसिले से बताएं कि हामिद आफाक कुरैशी साहब ने लिखा है कि वो एक जगह पे लिखते हैं 1196 हिजरी में कि मैं 30 साल का हूँ। हाँ, तो हामिद आफाक कुरैशी ने लिखा है कि इन्होंने उनके मुंह से लिखा है, किसी फैज़ बख्श 1196 में कि मेरी उम्र 30 साल है। तो अगर 30 साल अगर 96 में है तो ये 1166 सही आ जाएगी। तो क्या आप इस बात को यानी ओन करते हैं कि वो 1166 ही सही है? क्योंकि नहीं, 1166 ही सही भी है। ठीक है, हाँ। अब जैसे अब आइए इनकी वल्दियत के ऊपर। वल्दियत, इनके वालिद का नाम, जैसे कि इसके अंदर कुछ और लिखा है, गुलाम सरवर लिखा हुआ है, इसमें गुलाम सरवर लिखा हुआ है। लेकिन मोहम्मद हुसैन अब्बासी की एक किताब है अब्बासियाने काकोरी,
یعنی یہ ایک کتاب اور ہے کاکوری کتاب ہے, وہ باغ و بہار عباسی کے بھی نام سے جانی جاتی ہے. تو یہ محمد حسن صاحب عباسی کی کتاب ہے. اس میں لکھتے ہیں شیخ اکبر علی کے بیٹے احسان اللہ کے 4 بیٹے اور ایک بیٹی سرفرازن تھی. یعنی اس کتاب اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ شیخ اکبر علی کے بیٹے احسان اللہ کے 4 بیٹے اور ایک بیٹی سرفرازن تھیں. اور سرفرازن کی شادی حیدر بخش سے ہوئی جن کے 2 بیٹے ہوئے. ایک بیٹے کا نام تھا رسول بخش اور دوسرے کا نام تھا فیض بخش. تو مطلب آپ کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو سرفرازن تھی یہ کس کی؟ حیدر بخش کی بیوی تھی یہ, حیدر بخش, اور یہ احسان اللہ کی بیٹی تھی. یعنی احسان اللہ صاحب کے 4 بیٹے ایک بیٹی اور ایک بیٹی تھی جن کا نام سرفرازن تھا. اور بیٹی کی شادی حیدر بخش سے ہوئی. اور یہ جو بیٹی تھی سرفرازن ان کی شادی حیدر بخش سے ہوئی. حیدر بخش سے ہوئی. اور حیدر بخش کی 2 بیٹے ہوئے, ایک رسول بخش اور ایک فیض بخش. یعنی فیض بخش کے ابھی تو آپ ڈیٹ آف برتھ میں کنفیوز ہو رہے تھے, اب آپ ولدیت میں کنفیوز ہوئی ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ آپ کے حامد آفاق قریشی نے جو کتاب لکھی اس کے اندر پورا کا پورا انہوں نے جو بھی کنٹینٹ تھا ولیم ہو کا ایز اٹ از نوٹ کر لیا. اس میں کوئی بھی ترمیم نہیں کی, ٹھیک ہے. بلکہ انہوں نے کیا یہ کہ فیض بخش کے بارے میں ایک اپنی طرف سے ایک پوری جو انہوں نے اپنی ریسرچ تھی وہ اس کے اندر انہوں نے لکھی. لیکن ایک جگہ پہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے فیض کے جو ہے وہ ڈفرینٹ نام سے الگ الگ لائبریریز میں موجود ہے. اور کہیں انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ زمینداران کاکوری کے بھی نام سے موجود ہے. لیکن مجھ کو اتنا وقت نہیں ملا کہ میں ان کتابوں کو آپس میں ٹیلی کر کے کوئی اس کا رزلٹ نکال سکوں. یعنی تو انہوں نے آپ کے مطابق کہ انہوں نے خود لکھا نسب نامے کو جس کو یعنی چشمہ فیض بھی کہا جاتا ہے اور اس کو زندگی فیض بخش بھی کہا جاتا ہے اور زمینداران کاکوری بھی کہا جاتا ہے. مختلف الگ الگ ناموں سے ہے. اور اس کو ان کو وقت نہیں ملا کہ ان کا تقابلی مطالعہ کرتے ہوئے حقائق سامنے لائے. اور جبکہ انہوں نے اس کے اوپر تاریخ فرابخش میں 2 جلدوں میں اپنا پورا انہوں نے اپنی ریسرچ ورک جو ہے پرنٹ کروائی. ہاں کیا موجود ہے کتابیں آپ کے سامنے ہیں, یہ دیکھیے یہ ہے جی. انہوں نے 2 والیوم میں اس کو چھپوایا ہے. یہ کتابیں 2 والیوم آئی ہیں جو میموریز آف, اور اسی میں لکھتے ہیں. میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ میں اس کو ٹیلی کر سکوں. تو جب آپ ریسرچ کر رہے ہیں تو آپ کے پاس تو وقت ہے, آپ اس کو اور مزید وقت دیجیے. تو یہ 2 کتابیں ہیں ناظرین جس کو ہمارے حامد آفاق قریشی صاحب نے ایڈٹ کیا ہے, اور یہ وہی کتاب ہے جو ولیم ہیوکو نے ٹرانسلیٹ کی ہے. اسی کو انہوں نے اس میں پیش کیا ہے. یہ 2 جلدیں انہوں نے یہ آپ کے سامنے موجود ہیں. اور اس کے اندر یہ انہوں نے لکھا ہے کہ ان کے پاس یعنی وقت نہیں ہے کہ جو وہ اس کو ان کتابوں کو ٹیلی کر سکے, کمپیئر کر کے ایک رزلٹ نکال سکے کہ کیا رزلٹ ہے. میرا خیال یہ صفحہ نمبر, یہ جو ان کا صفحہ پیج نمبر ہے, یہ میں نے اس کو ہائی لائٹ کر دیا 34 پر, یعنی جو انہوں نے اپنا لکھا ہے انٹروڈکشن میں 34 پر یہ بات انہوں نے لکھی ہے. آپ نے اس کو ہائی لائٹ کیا؟ میں نے ہائی لائٹ اس لیے کیا کہ یہ ہائی لائٹڈ ہے آلریڈی, اس میں کسی کو اگر دیکھنا تو آگے دیکھ سکتا ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ بٹ آئی ہیو ناٹ یٹ فائنڈ ٹائم ٹو ڈو سو. ٹھیک کہتے ہیں آپ, انہوں نے لکھا. ہاں تو اب مسئلہ یہ ہے. اچھا سنیے, مزے کی بات یہ ہے کہ میرے ہمارے دوست روشن تقی صاحب ہیں, انہوں نے وہ بڑے اچھے ہسٹورین ہیں لکھنؤ کے اوپر, ان کے بڑے لیکچرز ہیں, انہوں نے کتابیں بھی بہت لکھی ہیں. انہوں نے مجھ کو 2 کتابیں دیں. اس میں نے کیا لکھا ہے, یہ ہسٹری فیض آباد کی نہیں ہے بلکہ آپ اس کو کہیے کہ جواہر علی خان کی ہسٹری ہے. انہوں نے اس میں نوٹ لکھ دیا. یعنی یہ جو فیض آباد کا پارٹ 1 ہے اس میں روشن تقی صاحب کی کتاب پر ان کی رائے ہے, جبکہ اجازت نہیں لی ہے. نہیں ان کے بعد دیکھیے کہ جس کو کہتے ہیں فیض آباد نہیں ہے بلکہ جواہر علی خان کی ہسٹری کہیں جانا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی یہ ہے کہ یادداشتیں ہیں, تاریخ کا نام نہیں ہے. لیکن کیونکہ کہا گیا اس کو تاریخ, تو اس لیے انہوں نے اس کے اوپر اپنا کمنٹ لکھا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے ہم کو بتایا اور ان کے بھائی بیمار ہیں, اگر وہ نہ ہوتے بیمار تو شاید وہ بھی ہمارے ساتھ شریک ہوتے. بہت خوب, آپ نے ہم کو یہ بتایا کہ ان کی تاریخ طے نہیں ہے کہ کب پیدا ہوئے, ولدیت کا فیصلہ بھی نہیں ہوا, ولدیت کا فیصلہ نہیں ہے. تو کیا ان کے انتقال کی تو صحیح خبر آپ کے پاس ہوگی؟ نہیں, میرے پاس تو کوئی خبر نہیں ہے, اور نہ ان کتابوں میں نہ ولیم ہو نے لکھی ان کے ڈیٹ آف ڈیتھ. تو کچھ آپ فرمائیے کہ ان کا انتقال کہاں ہوا. ان کا بس اتنا ملتا ہے کہ وہ فیض آباد میں کہیں دفن ہوئے, لیکن ان کی تاریخ جو ہے وہ مرنے کی کسی کو نہیں معلوم ہے.
کہ کہاں کے اوپر ہے. یہ ابھی تک کسی نے تحقیق نہیں کی اور یہ تحقیق طلب بات ہے. ظاہر ہے کہ اتنا عظیم رائٹر، اتنے عظیم شخصیت، اس کے لیے جو آگے ریسرچ اسکالرس ہیں ان کو چاہیے ہے کہ اس کے اوپر تحقیق کریں اور ان کی تاریخ کی کوشش کریں کہ وہ. حامد آفاق قریشی صاحب جو ان کی تاریخ وفات کی طرف بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ 1231 تک وہ متوقع حیات چشمہ فیض ہے. چشمہ فیض میں جو اندراج ہیں اس کے مطابق یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ اس وقت تک حیات تھے، مگر یہ نہیں کہا جا سکتا. اور میں نے دیکھا ہے کہ ایک جگہ لکھا ہے کہ منشی فیض بخش متوفا 1231 تقریباً بس اتنا ہی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی کوئی تاریخ وفات کا تعین نہیں کیا جا سکتا اور ان کی ولادت کا بھی کوئی تعین نہیں ہے اور ولدیت بھی ان کی کنٹراڈکٹری ہے اس میں جو آج عام لوگ بیان کرتے ہیں، یعنی مشاہیر میں جو موجود ہے. اور انہوں نے بھی وہی لکھی ہے، انہوں نے لکھی ہے. اور وہ جو آپ نے کتاب کا نام دیا عباسیان کاکوری، بہت خوب. اس کے اندر آپ کیا صفحہ بھی بتائیں گے کہ کس صفحے پر ہے؟ صفحہ نمبر 69 and 70. یعنی عباسیان کاکوری اور محمد حسن عباس صاحب کو یہ کتاب ہے. پیج نمبر 69 and 70 ملے تو ہم کو یہ بات مل جائے گی کہ فیض بخش صاحب حیدر بخش کے بیٹے ہیں اور حیدر بخش کی اہلیہ جو ہیں وہ سرفرازن ہیں اور سرفرازن سے جو ان کے بیٹے میں وہ رسول بخش اور فیض بخش ہیں. اور مزے آگے تو سن لیجئے جی. فیض بخش کی شادی کس سے ہوئی؟ انہی احسان اللہ کے ایک بیٹے تھے احمد علی صاحب جی. کیونکہ ان کے 4 بیٹے ہم نے آپ کو بتائے نا، اس میں سے ان میں ایک بیٹے کی بیٹی تھی بی بی کلثوم احمد علی صاحب کی. اچھا ہاں، احمد علی صاحب کی ایک بیٹی تھی بی بی کلثوم جی جی. ان سے منشی فیض بخش کی شادی ہوئی. یعنی اپنی ماموزاد بہن کی. ہاں کہہ دیجیے آپ، ان سے شادی ہوئی بی بی کلثوم سے. جی جی بہت اچھا. اور منشی فیض بخش لاولد تھے. منشی فیض بخش لاولد تھے. اسی کتاب میں لکھا، یہ بھی اسی کتاب میں لکھا ہے. تو اس کا مطلب یہ بتائیے کہ اور اس کتاب میں کیا لکھا ہے جی؟ جس میں کیا لکھا؟ ان کے بیٹے رسول بخش اور پوتے عبدالصمد 1857 میں ان کو انگریزوں نے پھانسی دے دی ٹیلے والی مسجد. یہ تو سخنواران کاکوری اس میں بھی وہاں سے لیا ہے. ہاں لکھا تو انہوں نے ہے. نثار حکیم ہم تو ان کو جانتے ہیں عبدالسلام صاحب کے. اس میں ہم نے اس کو پڑھا تو انہوں نے اس کو کوٹ کیا کہ یہ یعنی 1857 میں ان کے بیٹے اور پوتے کو انگریزوں نے ٹیلے والی مسجد میں پھانسی کی سزا دی. اب سوال یہ ہوتا ہے کہ 1753 میں وہ خود پیدا ہوئے، 20 سال میں وہ فیض آباد گئے، 1773 میں فیض آباد گئے. کیا ان کی شادی کب ہوئی اور 1857 میں کتنا؟ نہیں اگر مان لیے بیٹا ہوتا بھی تو 1857 میں کتنا ہوتا؟ 90 سال کا ہوتا. یعنی آپ نے ہم کو یہ بتایا کہ یعنی آپ کے بی بی کلثوم سے شادی ہوئی تھی، وہ لاولد رہے، ان کی کوئی اولاد نہیں ہوئی. اور رسول بخش کا جو ذکر کیا ہے وہ ان کے بھائی ہیں. اگر ان کے بھائی حیات ہوتے 1857 میں تو وہ 100 سال سے زیادہ کے ہوتے، یہ ممکن نہیں. اور اگر ان کی اولاد ہوتی تو ان کا پوتا عبدالصمد بھی ہوتا. تو یہ بھی بات جو یعنی سخنواران کاکوری میں لکھی ہوئی ہے، جس کو کہ تاریخ بخش کے مقدمے کی یا پیش لفظ کے طور پر شاہ عبدالسلام صاحب نے لیا ہے، وہ بھی بات ٹھیک نہیں. تو یہ آپ نے ہم کو یہ بتایا کہ تاریخ پیدائش کا بھی مسئلہ طے نہیں ہے، وفات کا بھی مسئلہ طے نہیں ہے، ولدیت بھی غلط بیان کی گئی ہے اور اس کے بعد وہ خود لاولد ہے. تو جتنی اطلاعات اب تک ہم کو ملی ہے وہ ایسی نہیں ہے جس پر اعتماد کیا جائے. اور میرا خیال فرزندان کاکوری سے اس میں مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ اس پہ تحقیق کریں. تو یہ میرا خیال آپ لوگ بھی چاہیں گے کہ یہ اس پہ تحقیق ہونا چاہیے. یہ بالکل ہونا چاہیے. کاکوری کے اہل علم کا یہ فریضہ ہے کہ وہ اس پہ تحقیق کریں اور پتہ لگائیں کہ حقیقت کیا ہے. اور اپنے بزرگوں، کیونکہ اس لیے کہ یہ جو کتاب ہے ان سے منشی فیض بخش سے جو منسوب ہے یعنی تاریخ فرابخش، یہ بھی کتاب جو ہے اتنی اتھینٹک نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر جو باتیں لکھی گئی ہیں ابھی بات کریں گے. ٹھیک ہے، نہیں اس پہ ابھی بات کریں. ہم اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جو جب ریسرچ کریں تو اس بات پہ بھی خیال کریں کہ آیا یہ کتاب ولیم ہو نے جس کا ٹرانسلیشن کیا ہے یہ فیض بخش کی ہے یا نہیں ہے، یا اس کے یا انہوں نے جو، کیونکہ انہوں نے دیکھیے فارسی میں لکھی، انہوں نے کیا لکھا اور ولیم ہو نے کیا ٹرانسلیشن کیا، اس پہ بھی دیکھنا چاہیے.
تو یعنی آپ کا کہنا یہ ہے کہ جو مواد ان کے تعلق سے موجود ہے وہ خود ایسا نہیں ہے جس پر آنکھیں بند کر کے تسلیم کیا جائے، اور حقیقت یہ ہے کہ واقف تو نئی آنکھیں لگا کے بات کرتا ہے اور ہر چیز کو تشکیق کی نظر سے دیکھتا ہے تاکہ وہ تحقیق کر سکے۔ وہ بہت بڑے رائٹر تھے، انہوں نے شاعر بھی تھے، ہسٹری بھی لکھی، اور انہوں نے اور ادبی کارنامے ان کے بڑے ہیں، جیسا کہ وہ خود کہتے ہیں میں نے 50 سال کی عمر میں 100 کتابیں لکھ ڈالی تھیں۔ 50 سال کی عمر میں 100 کتابیں لکھ ڈالی تھیں، چشمہ فیض میں موجود ہے۔ تو سوچئے اتنا بڑا آدمی، جب ہم جس کی کتابیں اتنی کتابیں ہوں اور جبکہ مشکل سے 4 دستیاب ہیں، یہ بھی ایک مسئلہ ہے، دستیاب سے 4 ہی ہیں۔ تو ہم لوگ اس پر بات کرتے ہیں کہ اب کیا ہے، لوگوں نے ایک تعارف ناظرین آپ کو پیش کیا کہ فیض بخش کے تعلق سے جو اب تک یعنی اطلاعات ہمارے پاس ہیں وہ سب ایسی ہیں جس کو آنکھیں بند کر کے تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ میں حامد علی خان صاحب آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ جو تاریخ فرابخش ہے اس پر لکھا ہے حصہ دوم، اس کے متعلق آپ بتائیں کہ اس میں، جبکہ روشن تقی صاحب کہتے ہیں کہ اس کو تاریخ فرابخش کیا تاریخ فیض آباد بھی نہیں کہا جا سکتا، اور اس کو صرف یعنی جواہر علی خان وہ بجا فرماتے ہیں۔ یہ اولاً تو یہ ہے کہ اس کے اندر جو مخطوطہ ساتھ میں اس کے شامل ہے اس میں حصہ اول لکھا ہوا ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے، یعنی آپ نے ایک نیا راستہ دکھایا کہ اور خود اس کے اندر جو یہ شاہ عبدالسلام صاحب لکھ رہے ہیں انہوں نے بھی اس کو اس ٹرانسلیشن میں بھی اس کو حصہ اول ہی کہا ہے، اور جو مخطوطہ اس میں موجود ہے لگا ہوا ساتھ میں اس پر بھی حصہ ہے۔ تو یہ مخطوطہ یہ کہاں سے آیا ہے؟ اس میں یہ ذخیرہ مسعود صاحب ادیب کے پاس تھا اور انہوں نے اس کو رضا لائبریری رامپور کو ہبہ کر دیا اور وہاں سے یہ شائع ہوا ہے۔ یعنی یہ آپ کا کہنا یہ ہے کہ یہ نسخہ ہمارے ادیب صاحب کے کتب خانے موجود تھا اور یہ ان سے رضا لائبریری چلا گیا وہاں سے شائع ہوا، اور جو مخطوطے پہ لکھا ہے اور مخطوطے کے اندر کا مواد کچھ ہے وہ اور اس کے اوپر کا مواد کچھ ہے۔ ذرا اس کو ہم لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں، ذرا سا ناظرین کی وضاحت کیجئے کہ یہ کیا مسئلہ ہے کہ ایک ہی مخطوطہ ہے کہ جس کے اندر کچھ ہے اور اس کے اندر کچھ ہے۔ اس کے اندر کچھ، اس کا مطلب یہ ہے کہ حصہ اول کہیں اور ہے جو ابھی تک تحقیق دانوں کی نظر سے نہیں گزرا، اس کو دیکھنا ضروری ہے کہ وہ آخر کہاں ہے۔ جب وہ سامنے ہوگا جبھی اس کا فیصلہ ہو سکتا ہے کہ یہ جلد 2 ہے یا جلد اول ہے۔ تو یہ آپ ہم کو اس کی وضاحت کیجئے کہ یہ آپ کا کہنا یہ ہے کہ یہ چھپا ہے، یہ حصہ دوم، یہ دوسرا حصہ کہہ کے چھپا ہے، اور آپ کا کہنا ہے کہ مخطوطہ کہتا ہے حصہ اول، اور ترجمہ بھی یہ کہتا ہے، تو یہ دوم کیوں ہے؟ یہ صاف صاف لکھا ہوا فارسی میں بھی اور انہوں نے بھی یہ لکھا ہے۔ یہ در جلد اول تاریخ فرابخش از تازہ مصنفات، بالکل آپ کا صحیح کہتے ہیں کہ اندر یہ پہلے ہی صفحے پہ لکھا ہے، پہلے ہی صفحے پہ جلد اول لکھا ہے، اور یہ لکھا ہے جلد دوم۔ یہ کیوں ہے کہ یہ جلد دوم کیسے ہو جاتی ہے؟ مگر یہ تو اوپر والا جو صفحہ ہے یہ پہلا صفحہ، اس میں بھی پر اس پہ حصہ دوم اس پہ بھی حصہ دوم لکھا ہوا ہے۔ اوہو، میرا خیال یہ نیر مسعود صاحب کی رائٹنگ ہے اور نیر مسعود نے اپنا نام بھی یہاں لکھا ہے۔ مجھے یہ لگتا ہے کہ اچھا اس پہ ایک تاریخ فرابخش حصہ دوم بھی لکھا ہوا ہے، اسی کی بنیاد پر یہ لکھ دیا گیا اور اندر پڑھا نہیں گیا، اوپر جو لکھا گیا ہے وہ تو وہی چھپ گیا ہے، جو بیچنے والا آیا مخطوطہ اس نے ہی اس کے اوپر شاید کر دیا۔ تو اس کا پہلا آپ نے ہم کو یہ بتایا کہ یہ تاریخ فرابخش جو رامپور سے شائع ہوئی ہے، شاہ عبدالسلام صاحب نے شائع کی ہے، اس پر حصہ دوم لکھا ہوا ہے، دوسرا حصہ ہے، بلکہ جبکہ مواد میں اس کو حصہ اول فرابخش جلد اول لکھا گیا، اور انہوں ترجمے میں بھی شاہ عبدالسلام ترجمے میں بھی اول لکھا گیا، مگر یہ حصہ دوم، یہ اس کا جو ٹائٹل پیج ہے اس کے اوپر یہ حصہ دوم لکھا ہوا ہے۔ اب یہ تحقیق طلب مسئلہ ہے کہ تحقیق حضرات جو ہیں وہ تحقیق کریں اور بتائیں۔ اب آپ یہ بتائیں کہ اس کا کنٹینٹ کیا ہے اور اس پر کس طرح اعتماد کیا جا سکتا ہے، نہیں کیا جا سکتا ہے۔ یہ اس میں ان کا خود یہ دعویٰ ہے کہ میں 30 سال بیگم کا ملازم رہا، امت الزہرا نواب بہو بیگم صاحب والدہ آصف الدولہ بہادر کا، لیکن ان کا کہیں پر بھی آپ کو کوئی ذکر اتفاق سے اس میں ڈھونڈے بھی شاید مشکل سے ملے گا۔ کنائیوں میں جبکہ ان کے انتقال تک کا شبانہ روز کا ذکر ہو سکتا تھا، لیکن اس میں آپ کو ان کے انتقال کا بھی ذکر نہیں ملے گا۔ ایک جگہ پر سرسری طور پر
یہ ہے کہ جب منشی علی نقی صاحب جو ہیں ان کے ذریعے سے کربلا معلیٰ کچھ پیسہ بھجوانے کی بات ہو رہی تھی اور وہ یہاں سے فیض آباد تشریف لے گئے، تو اس وقت داراب علی خان صاحب نے ان سے یہ فرمایا کہ آپ جو ہیں وہ 2 دن رک جائیں، بیگم کا برسی کا وقت آ رہا ہے مجلس کا، تو آپ فاتحے میں شرکت کر لیں بس. یعنی یہ جو پناہ علی بیگ سے انہوں نے بات کہی ہے، نقی علی، منشی نقی علی، اچھا منشی نقی علی صاحب سے یہ انہی نے اتنی بات. باقی اس کے اندر کوئی خاص ذکر نہیں ملتا ہے، جبکہ ان کے مرنے کا ذکر ہو سکتا تھا، ان کی دادی کے مرنے کا ذکر ہو سکتا تھا، نواب صدر جہاں بیگم صاحبہ موجود تھیں، یہ دونوں عظیم المرتبت لوگ، لیکن ان کا اس میں کہیں کے اوپر بھی کوئی. تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ تاریخ فیض آباد ہے، نہ یہ تاریخ اودھ ہے، بلکہ یہ صرف واقعات جواہر و داراب علی خان کا مجموعہ. اچھا، اس میں کوئی تسلسل پایا جاتا ہے یا بکھری باتیں ہیں؟ میں نے جب اس کو پڑھا تو مجھے لگا کہ سب باتیں سب الگ الگ ہیں، کچھ کہیں سے کچھ ہے، کہیں سے کچھ ہے. تو اس کے اندر کے مواد کے تعلق سے آپ کا کیا ایسا کوئی مواد اس میں اس طرح کی بات نہیں ہے. اب میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں نواب صاحب جی کہ یہ جو ولیم ہو نے ترجمہ کیا جی میموائرز آف فیض آباد، میموائرز آف فیض آباد، جی اس میں کون سی ایسی باتیں لکھ دی ہیں جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو مانا نہیں جا سکتا اور بالکل حقائق کے خلاف ہے، تاریخ کے خلاف ہے؟ وہ کون سی ایسی باتیں ہیں؟ دیکھیے، یہ اپنی اس کتاب کے پیج نمبر 16 پر یہ لکھ رہے ہیں کہ آصف الدولہ جو تھے وہ اپنے باپ کی بالکل کاپی تھے، یعنی شجاع الدولہ کی کاپی تھے. ہاں نہیں ہوتا ہے، اکثر ہوتا ہے کہ باپ بیٹے کی شکل ملتی جلتی ہوتی ہے. پھر اس کے بعد لیکن بعد میں کیا کہتے ہیں کہ ان کا اوپر کا جسم جو تھا بڑا طویل تھا، اچھا لمبا قد تھا اوپر کا، اور نیچے کا بہت چھوٹا تھا. تو جب وہ بیٹھتے تھے تو ایک طویل القامت شخص نظر آتے تھے. ہاں اور جب کھڑے ہوتے تھے تو پاس والے آدمی کی کمر تک ان کا سر جاتا تھا. تو ہاں، تو اب آپ بتائیے، ایک آدمی اگر جو بیٹھا ہوگا تو پاس والے کی کمر تک ایسے ہی ہوگا، کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا، یہی بات یہیں پہ ختم ہو جاتی، لیکن یہاں پہ بات ختم نہیں ہوتی. کہتے یہ ہیں کہ ان کے کلے بہت بھرے بھرے تھے، ٹھڈی دوہری تھی، گردن موٹی تھی، اور ان کی ہاتھ کی ہتھیلیاں بہت ابھری ہوئی تھیں، انگلیاں بہت موٹی موٹی تھیں، وہ ایک گوشت کے لوتھڑے کی طرح تھے. یعنی ان کا جو جسہ اور حیت بیان کی گئی ہے وہ ایسی بیان کی کہ اوپر کا قد لمبا اور جیسے جوکر سرکس کا، ہاں جیسے آپ بقول ٹھیک ہے، جیسے سرکس میں جوکر ہوتا ہے ہنسانے کے لیے، بالکل ویسے ہی تھا. یہ صورتحال بیان کر دی گئی. جی واہ واہ. تو آپ اس سے اتفاق کیا رکھتے ہیں؟ کیا اسی طرح کا کوئی جسہ تھا ان کا؟ کیا نہیں بالکل نہیں ایسا تھا، بلکہ وہ بہت ہی خوبصورت شخص تھے. یہ بتائیں کہ یہ جو کہا جا رہا ہے کہ ان کا قد اوپر کا اتنا لمبا اور نیچے اتنا، اگر اس طرح کا آدمی ہے کہ کیا وہ فوجی کوئی سوال ہی نہیں ہے، کیونکہ یہاں کے اوپر شکار کے اوپر جاتے ہیں، اسے کیا نام، اور میر تقی میر جیسا عظیم المرتبت شاعر جو ہے وہ اس میں ان کے ساتھ موجود ہے. اور وہ 2 شکار نامے اپنے جو ہیں وہ اس میں کلیات میر میں لکھ رہے ہیں، جس کے اندر انہیں نے ان کے گھوڑے کا ذکر فرمایا ہے کہ وزیر زمان نے لیا ایک اسب، وزیر زمان نے لیا ایک اسب گھوڑا، کہ ہے رش کے گلگوں باد بہار، کہ ہے رش کے گلگوں نے باد بہار، نظر پوس سے اس کا آتا ہے خو، نظر پوس سے اس کی آتا ہے خون، اس کا آتا ہے خون، یعنی اتنا کیا جلد پر اس کے گل کو نثار. واہ 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 واہ، کیا اتنا خوبصورت ہے، یعنی جلد ہے اس کا خون. واہ واہ واہ. اڑا کر اسے 12 سیر کی، اڑا کر اسے 12 سیر، نہ نکلا کبھو اب لقے روزگار. یعنی ایک بار نہیں، اس کا مطلب مستقل وہ گھوڑے پر سوار ہوتے تھے. اگر وہ اتنے چھوٹے تھے تو ظاہر ہے کہ گھوڑے کے اوپر سوار ہو ہی نہیں سکتے، قیمت نہیں بیٹھائیں گے تو گر پڑیں گے. نہیں، بڑے مزے کی بات کی آپ نے، بالکل ٹھیک کہا کہ میر تقی میر جیسی شخصیت جو ان کے ساتھ شکار کے موجود ہے، ان کے موجود ہیں، اور شکار ناموں میں بھی یعنی ان کی اسب سواری کا جو ذکر ہے وہ بہت انہوں نے بہت شاندار طریقے سے کیا. اور اس میں تو جو آپ نے قطع پیش کیا
اس کے اندر تو بالکل صاف نظر آتا ہے. اور یہ حقیقت ہے کہ اس جثے کا آدمی گھوڑ سواری کرے یا پھر وہ کرے. اور جس طرح کا آپ نے بتایا کہ ان کو یعنی حالات ان کے ہوتے کہ دلی کے اندر جو دلی کے اندر ان کو جو منصب، اس طرح کی بات آپ نے اس جثے کے متعلق آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو جثہ ہے کہ کیا ان پر چسپاں ہوتا ہے تاریخی اعتبار سے؟ دیکھیے یہ جو انہوں نے بیان کیا ہے تاریخی اعتبار سے اس پر چسپاں اس لیے نہیں ہو سکتا کہ اس کے ایک چشمدید تو ہے نہیں. اگر یہ اپنے کو چشمدید کہہ دیں تو دلی کا سلطان یعنی مغلیہ سلطنت کا شہنشاہ محمد شاہ کیا اندھا تھا؟ اب اس نے ان کو میر آتش کی پوسٹ دے دی. میر آتش جو ہے توپ خانے کے انچارج کو کہتے ہیں ہے، اور اس کے ساتھ ان کو دیوان خاص کا مینیجر بھی بنا دیا. یعنی محمد شاہ جیسا ہندوستان کا سلطان ہے، مغلیہ سلطنت کا بادشاہ، وہ اتنی بڑی پوسٹ دے رہا ہے، اس کو بونا آدمی نظر نہیں آ رہا ہے. اور اس کے ساتھ وزیر اعظم ہند قمر الدین خان نے اپنی پوتی کی شادی پوتی کی شادی امام الدین خان کی بیٹی اس سے کی شادی. اب آئیے ان کے اوپر آ جائیے. اب میں آپ کے سامنے آصف الدولہ کی صورت شکل اور ان کے کیریکٹر کے اوپر ایک ثبوت اور پیش کرتا ہوں. ہاں دیکھیے یہ کتاب ہے انشاء فیض بخش، ہاں جس کو منشی جن کو لکشمی نارائن نے ایڈٹ کیا ہے. اس کو ایڈٹ کیا اور یہ 1844 میں رامپور سے چھپی. اس کے بعد دوسری بار 1882 میں منشی نول کشور لکھنؤ سے چھپی. اچھا ٹھیک ہے. اس کتاب میں صفحہ نمبر 114 پہ لکھا ہے خطبات بیاض نواب آصف الدولہ بہادر. خطبات بیاض نواب آصف الدولہ بہادر. اور صفحہ نمبر اس کے نیچے اس کا میٹر ہے. اس کا صفحہ نمبر 115 پہ لکھا ہے یعنی جو بھی میٹر ہے اس کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے. وہ کہتا ہے یوسف لقا حاتم سقا وزیر ممالک آصف الدولہ بہادر. یعنی ہاں یوسف لقا حاتم سقا، ہاں یہ کہا ہے وزیر الممالک. دیکھیے جب کسی مرد کو کی خوبصورتی کا ذکر ہوتا ہے تو حضرت یوسف کی مثال دی جاتی ہے اور عورتوں کے لیے حضرت زلیخا کی دی جاتی ہے. یعنی یہ دو شخصیات ایسی ہیں کہ ان کو خوبصورتی کا سمبل سمجھا جاتا ہے. تو یہ کہہ رہا ہے کہ یوسف لقا یعنی اس کا مطلب یہ بہت ہی خوبصورت اور وجیح شکل کے وہ تھے آصف الدولہ. اور حاتم سقا یعنی سخاوت میں حاتم سے بھی آگے تھے. یعنی یہ تو یوسف بنا کے پیش کر رہے ہیں اور پھر اس کے اندر ولیم ہو میں ناظرین یہ رومی نواز صاحب نے یہ ایک واقعی ایک ایسا ثبوت پیش کیا ہے کہ رقات لکشمی نارائن جو 1844 میں رامپور سے چھپی اور لکھنؤ سے چھپی، اس میں 114 پہ خطبہ بیاض نواب آصف الدولہ بہادر کے عنوان سے جو ہے اس میں صفحہ 115 پر یوسف لقا حاتم سخا وزیر الممالک آصف الدولہ بہادر. واہ. یعنی اس کے بعد یہ نظر آتا ہے کہ جو آدمی آصف الدولہ کی حیات میں اس کو یوسف لقا حاتم سخا کہہ رہا ہے، پھر وہی اپنے قلم سے ان کے مرنے کے بعد جوکر کی تصویر بنا دے گا، یہ ممکن نہیں ہے. تو ایسا لگتا ہے کہ یہ ولیم ہو کا کارنامہ ہے یا پھر آپ سے اتفاق کرنا پڑے گا کہ انگریزوں کے دباؤ پر اس طرح کی باتیں لکھوا دی گئی ہیں. اب یہ ظاہر ہے کہ جب تک وہ پہلا نقصہ نہیں ملتا تو یہ بات تحقیق طلب ہے. تحقیق طلب ہے کہ بس اس پر تحقیق کی جائے کہ آیا یہ لکھا گیا ہے یا لکھوایا گیا ہے. جیسا آپ نے بتایا کہ وہ اتنے لمبے اوپر سے نیچے سے چھوٹے تھے، چھوٹے تقریباً ہم کو تو سرکس کے جوکر کی تصویر نظر آتی ہے. یہ آصف الدولہ کی شبیہ انہوں نے بیان کی ہے. اور آپ کا کہنا ہے کہ ان کے جو حماسر کوئی بھی ہے اس نے اس طرح کی تصویر نہیں بنائی. تو آپ کا کیا کہنا ہے حامد علی خان صاحب کہ یہ جو حیت بیان کی جا رہی ہے ولیم ہو نے جو بیان کیے ترجمے میں وہ بالکل ہی غلط ہے کسی بھی قیمت کے اوپر. اچھا جو ولیم ہو صاحب فرما رہے ہیں وہ بالکل ہی غلط ہے. اس طرح کا ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ جیسا ابھی آپ نے فرمایا کہ اگر ایسا ہوتا تو قمر الدین خان صاحب اپنی بیٹی کی شادی کیوں کرتے؟ بالکل بات ٹھیک. اس وقت بادشاہ دہلی وہ ان کو اتنا عظیم منصب جو ہے وہ، اور جو 16 برس کے سن میں یعنی بچپنا ہے ان کا، ایک طرح سے نوجوانی ہے، اس وقت ان کو یہ عظیم. تو اس کا مطلب خالی یہ نہیں کہ صورت و شکل ہی کا ذکر نہیں تھا بلکہ ہر طریقے سے وہ اس لائق و فائق تھے کہ وہ اس منصب و ان عہدوں کو سنبھال سکتے جب ہی ان کو
یہ دیا گیا. میں رومی نواز صاحب یہ آپ سے جاننا چاہوں گا کہ یہ جو ولیم ہو کا نسخہ ہے جی کیا آپ کی نظر سے گزرا ہے؟ نہیں، میں نے پڑھا ہے اور یہ موجود ہے. یہ نہیں وہ نسخہ جو فارسی کا نسخہ ہے جس سے ترجمہ کیا ہے. دیکھیے میرا دائرہ بہت محدود ہے، میری ملا کی دوڑ مسجد تک اس سے زیادہ ہے نہیں، تو مخطوطہ میں کہاں سے لا سکتا ہوں، یہ پاسبل نہیں ہے. ہاں لوگ اس کو ڈھونڈیں اس مخطوطے کو، کہیں یہ موجود ہے. میں نے سنا ہے کہ شاید یہ رامپور کی لائبریری، یہ تو انہوں نے لکھا ہے آپ کے، وہ تو شاہ عبدالسلام صاحب. بس یہ اتنا ہی معلوم ہے. کیا انہوں نے اس کا ریفرنس دیا ہے حامد آفاق قریشی؟ انہوں نے نہیں دیا. یعنی یہ انہوں نے تو پورا کا پورا ولیم ہو کو اٹھا لیا ہے. اچھا، اپنی طرف سے اس میں کچھ نہیں کیا، نہ ہی انہوں نے ولیم ہو کے اوپر کچھ کمنٹس لکھے یا یہ لکھا کہ وہ صحیح لکھ رہا ہے یا غلط لکھ رہا ہے. تو ان کے حساب سے تو جو کچھ ولیم ہو نے لکھا ہے وہی فائز بخش ہے اگر ان کو دیکھا جائے، حامد آفاق قریشی کو دیکھا. اچھا یہ بتائیں آپ کہ یہ جو ایک بات آپ نے بتائی ہم کو کہ آصف الدولہ کے متعلق انہوں نے یہ لکھا کہ ان کا جثہ جو تھا وہ اس طریقے کا تھا اوپر، اس کے علاوہ بھی کوئی بات قابل ہے؟ ارے انہوں نے تو اتنا لکھا ہے کہ میں 2 گھنٹے تک اسی پہ بول سکتا ہوں. اور جو آپ مختصر سے بیان کر دیں تاکہ ناظرین کو معلوم ہو نے کیا لکھا ہے یا منشی فیض بخش کے نام سے کیا لکھا گیا ہے. ٹھیک ہے جی آپ بتائیں اور حوالہ بھی ضرور دیں تاکہ ناظرین خود اس کا مطالعہ کریں کہ دیکھیں کہ کیا ہو رہا ہے تاریخ لکھنؤ کے ساتھ. وہ جیسے لکھتے ہیں پیج نمبر 25 پر، لکھنؤ پہنچنے کے بعد مختار الدولہ نے چپکے سے فیض آباد جا کے بہو بیگم کو برباد کرنے کا منصوبہ بنایا. اچھا، پیج نمبر 25 پہ لکھا ہے، یعنی انگریزی میں اس کا میں ٹرانسلیشن آپ کو سنا رہا ہوں. حیران پریشان اس بے وقوف نے، یعنی آصف الدولہ کے لکھ رہے ہیں، حیران پریشان اس بے وقوف نے بنا سوچے سمجھے اپنی ماں اور دادی کو لوٹنے کا حکم دے دیا. یعنی وہ ولیم ہو کے ہے کہ بے وقوف اور اپنے ماں کو لوٹنے کا حکم دے رہا ہے. ہاں حیران پریشان بے وقوف نے. اور دوسری جگہ اور بتائیں وہ لکھتے ہیں کہ پیج نمبر 24 پہ لکھتے ہیں آدم سے لے کر اب تک ہزاروں راجہ حکمراں خونی، ظالم، غیر انسانی اور بے شرم گزرے ہیں مگر ایسا آج تک نہیں دیکھا. یعنی آصف الدولہ جو ہے، نہیں آصف الدولہ جو ہے فرعون سے بھی زیادہ ظالم ہے، شداد سے بھی بڑے ہیں. یہ بڑے مزے کی بات ہے بھائی. آپ بتائیے آدم سے لے کے آج تک آپ کا کہنا ٹھیک ہے، نہ کوئی شداد ہے نہ کوئی ان کے ساتھ، نہ فرعون نہ نمرود. ہاں جب کہا جاتا ہے کہ آصف الدولہ کی سخاوت مشہور ہے. اب یہ لکھتے ہیں پیج نمبر 56 پہ کہ ایران سے ایک پھیری والا کابل اور کاشمیر کے گرم کپڑے اور دیگر اشیاء لے کر فیض آباد پہنچا. جواہر علی خان کے سامنے اسے رکھا. جواہر علی خان نے وہ تمام سامان 10,000 روپے میں خرید دیا اور اپنے شاہی خزانچی احمد علی کو حکم دیا کہ اس کو پیسہ دے دیا جائے. اس نے کہا کہ سرکار آپ کے پاس تو بہت اس طرح کے کپڑے اور سامان ہیں، آپ اس کو کیا کریں گے؟ تو یعنی اب یہ آگے لکھ رہے ہیں کہ کس کے زبان سے لکھ رہے ہیں؟ جواہر علی خان کے زبان سے. وہ لکھتے ہیں کہ بیچارہ منافع کی امید سے لمبا سفر کر کے ہندوستان کو امیر ملک اور یہاں کے باشندوں کو امیر آدمی سمجھ کر لکھنؤ آیا. وہاں ہندوستان کا وزیر اعظم وہاں ہندوستان کا وزیر آصف الدولہ جس کی سخاوت مشہور ہے، اور حسن رضا خان اور حیدر بے خان جیسے بڑے بڑے لوگ موجود ہیں، لیکن وہاں کسی نے اس کے اوپر ہاتھ نہیں رکھا. یہ مجبوراً فیض آباد آیا تو میں نے اس کی کفالت کی. اگر یہ اسی طرح سے واپس اپنے ملک کو جاتا تو شاید راستے میں مر جاتا. یعنی انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ آصف الدولہ کی سخاوت زیرو تھی جواہر علی خان کے سامنے. جو لکھنؤ میں جو بھی عمرا تھے ان کی صورت حال، جی سب کو انہوں نے کہہ دیا، سرفراز الدولہ کسی ایک کو نہیں، سب کو انہوں نے کہہ دیا، تمام سبھی کو کہہ دیا. اور بھی کوئی باتیں آپ بتانا چاہیں گے اس کے علاوہ بھی جس کو آپ کو قابل اعتراض؟ دیکھیے وہ میں ناظرین کے سامنے بند الفاظوں میں کہہ سکتا ہوں، ناظرین خود سمجھ سکتے ہیں کہ فیض بخش نے یا ولیم ہو نے کیا لکھا ہے. اچھا، وہ لکھتا ہے ولیم ہو، وہ لکھتا ہے کہ ان کے ٹیچر یعنی جو آصف الدولہ کو پڑھاتے تھے، ان کا ذہن سے میرے نام نکل گیا، انہوں نے مجھ کو بتایا کہ جب بچہ آصف الدولہ پڑھ رہا تھا تو ان کے گھر کا مالی تازہ سبزیاں اور پھل لے کر آتا تھا اور ٹوکری میں سجا کے پیش کر دیتا تھا.
ایک دن اس نے ٹوکری میں پھل سجا کر پیش کیا تو میں نے اس سے بچے سے کہا کہ اس میں سے ایک پھل اٹھا لو. اس نے دوڑ کے ایک شکرقند اٹھا لی اور اس کو ہاتھ میں اس طرح سے کھیلنے لگا کہ میں نے اس سے کہا کہ شریف زادے ایسی حرکت نہیں کرتے. بواز سے اندازہ لگا لیے کہ کس طرح سے انہوں نے آصف الدولہ کی کردار کشی کی ہے, آپ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. یعنی اس کو کچھ اور واضح کیجئے کیونکہ ناظرین اس بات سے سمجھ نہیں پائیں گے کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. بس پھر وہ آگے کہتا ہے کہ اس نے ٹیچر نے سے سبزی والے سے کہا کہ آج کے بعد سے کھیرا, اس طرح کی چیزیں, مولی, کیلا اور شکرقند جیسی چیزیں مت لانا. اور یہ بات اس وقت تک ایسا ہی ہوتا رہا جب تک کہ اس کے داڑھی مونچھیں نہ نکل آئیں. آپ سوچ لیے, یعنی یہ کردار کشی کی گئی ہے کہ بچپن سے ہی وہ اس طرح سے تھے کہ جو اب ناظرین اس کو سمجھتے ہیں کہ یعنی ان کی ذہن میں کیا تھا. یہ مقصد سے یہ تھا کہ الحاق کی تیاری کی جا رہی تھی. ہاں, یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ انگریزوں نے آصف الدولہ کی کردار کشی یہیں سے شروع کر دی کہ اودھ کو الحاق کسی طرح سے کر لیا جائے, اور آصف الدولہ کو ٹارگٹ کر کے یہ حکومت یعنی کرنے کے لائق. بھائی پہلا ایپیسوڈ میں آپ ثابت ہی کر چکے ہیں کہ ابو طالب اصفہانی نے کس طرح سے آصف الدولہ کو ٹارگٹ کیا, لیکن اس میں بھی ایک تضاد پایا جاتا ہے کہ آخر ابو اصفہانی نے یہ سب کہا ہے یا نہیں. وہ بھی کتاب ولیم ہو نہیں, اس کا بھی ٹرانسلیشن ولیم ہو نہیں ٹرانسلیشن کیا. اس میں بھی ولیم ہو ہے. ولیم ہو کو اس نقطۂ نظر سے دیکھنا چاہیے کہ آخر ان کو ہو سکتا ہے انگریزوں نے اس کو اپوائنٹ کیا ہوگا تم اسی کام پہ لگو. یہ تو یعنی قیاس ہے, کیونکہ ہم لوگ قیاس ہم کیوں نہیں کر سکتے ہیں, اس کو جب تک ہمارے پاس شواہد نہیں ہوتے. البتہ یہ سوال ضرور ہے کہ آخر یہی آدمی کیوں ہے کہ اور ابو طالب اصفہانی سے لے کر وہ کردار کشی کرتا ہے, وہ ٹارگٹ کرتا ہے آصف الدولہ کو. وہی یعنی یہ ہے کہ آصف الدولہ کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ میں آپ سے آخر ہم لوگ پروگرام میں آ گئے ہیں اور یہ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ بتائیں کہ آخر آصف الدولہ کی کردار کشی ہی کیوں کی جاتی. انہوں نے یعنی اس طرح سے بیان کر رہے ہیں کہ اس طرح کا آدمی ہے, جس طرح سے آپ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اس طرح سے بتایا ہے کہ وہ آدمی اس لائق ہی نہیں ہے جس کی شادی بھی ہو سکے, اس طرح کا آدمی ہے. تو آخر یہ کردار کشی کے لیے ٹارگٹ کیوں کیا جا رہا ہے آصف الدولہ کو؟ دیکھیے, آصف الدولہ کو اس لیے ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہ شجاع الدولہ نے انگریزوں سے لڑائی لڑی, 2 لڑائیاں لڑیں. وہ الگ بات ہے کہ وہ ہار گئے, لیکن انگریزوں کو اس بات کا شک تھا کہ ان کی نسل جو ہے یہ ضرور ہمارے لیے خطرہ بن سکتی ہے, اور وہ خطرے کی شکل میں وزیر علی پیدا ہو گیا. تو اب سوال یہ ہے کہ وزیر علی کو آصف الدولہ کا بیٹا ہی نہیں مان رہے ہیں انگریز, تو اس کے لیے کہاں سے لائیں ثبوت؟ تو یہ تمام شواہد اس طرح کے تیار کیے گئے. اگر ایسا نہ ہوتا تو بھائی یہ بتائیے کہ جو اس زمانے کے شاعر تھے, بڑے بڑے رؤسا, یعنی یہاں تک کہ لکھنؤ میں جو طوائفیں تھیں ان کے یہاں بھی کوئی فنکشن ہوتا تھا, اس کی قطع تاریخ کہہ دیتے تھے. شاعر مرنے پر, پیدائش پر, کچھ کسی بھی طرح کوئی بلڈنگ بنی, کچھ بھی ہو. اگر آپ دیکھیے تو زیادہ تر تاریخ آپ کو شاعروں سے ملے گی, اور تاریخ دانوں نے کبھی شاعروں پہ نظر ڈالی ہی نہیں. وہ صرف انگریزوں کو ہی سمجھتے ہیں کہ یہی اصلی ہسٹورین ہیں اور کوئی نہیں ہے. جبکہ سودا اس وقت موجود تھے, جس وقت وزیر علی پیدا ہوا سودا نے اس کی تاریخ کہی, اور دیوان سودا میں وہ موجود ہے, اور آصف الدولہ کے بیٹے کے نام سے موجود ہے. ٹھیک ہے, تو اب آپ بتائیے کہ وزیر علی کو کہہ رہے ہیں کہ یہ لے پالک تھا, اور انہوں نے تو آپ کے ابو طالب اصفہانی نے تو پتہ نہیں کیا کیا ان کے لیے کہانیاں بیان کر دی تھیں. ناظرین اس کے لیے پہلا ایپیسوڈ دیکھ سکتے ہیں. جی, میں بات آپ کی جو سمجھ رہا ہوں اس سے نتیجہ میں دوسری طرف لینا چاہتا ہوں. آپ تو جس انداز سے کہہ رہے ہیں وہ میرا خیال ناظرین کی منطق میں ڈائجسٹ نہیں ہوگا, مگر اس کو یوں دیکھا جا سکتا ہے کہ انگریزوں نے ایک بڑا قدم اٹھایا جو آصف الدولہ کی ول کی اگینسٹ اٹھایا. آصف الدولہ نے وزیر علی کو جانشین بنایا, گورنر جنرل نے اس کو منظور کر لیا, اس کا اپروول کر دیا, اس کو مہر لگا دی, اور اسی اپروول کو 5 مہینے کے بعد ولیم شور آ کر تبدیل کرتے ہیں اور حکومت تبدیل ہو جاتی ہے. اور لکھنؤ میں حالت یہ ہے کہ مغلہ ذات دی جا رہی ہیں اور کلام پڑھایا جا رہا ہے. تو اصل میں کہ جو اسٹیپ لیا گیا انگریزوں کی طرف سے
اس کے خلاف جو مخالفت ہو رہی ہے اس مخالفت کو دبانے کے لیے اور انگریزوں نے صحیح اسٹیپ لیا, جائز اسٹیپ لیا. وہ آصف الدولہ کی اولاد ہی نہیں ہے, بس سیدھا سا ان کا فارمولا تھا. اب اولاد نہیں ہے تو کیسے نہیں ہوگی اولاد, تو کچھ تو جس میں خامی دکھانا ہی ہے ان کو. تو اس لیے یہ ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہ تاکہ انگریزوں کا لیا ہوا اسٹیپ یعنی معزول کر دیا اس کو, جو وصیت کے ذریعے سے آ رہا ہے اس کو معزول کر کے, اور دوسرا قانوناً و شرعاً جو وارث تھا اس کو ہٹا دیا اور وارث بدل دیا گیا اور حکومت کسی اور کے ہاتھ میں دے دی. تو انگریزوں کے نے کام صحیح کیا جسٹیفائی کرنے کے لیے. میرا خیال یہ اگر کہا جائے تو زیادہ مناسب ہوتی بات. اب ہم لوگ ایک آخری بات آپ سے جاننا چاہتے ہیں کہ منشی فیض بخش کو, آپ سے بھی یہ سوال کریں گے اور آپ سے بھی یہ سوال کریں گے اور یہیں پر بات کو تمام بھی کریں گے کہ منشی فیض بخش جن کی یعنی آپ نے بتایا تھا کہ انہوں نے فیض میں 50 سال کی عمر میں 100 کتابوں کا ذکر کیا اور اس کے بعد وہ 1231 تک ہم کو وہ نظر آتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 100 سے زائد کتابوں کے مصنف ہیں. اب یہ ہے کہ ایک افسوس کی بات یہ ہے کہ وہ لاولد ہے اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کی لاولدیت اب تک قائم ہے کہ ہم لوگ ان کے وارث نہیں بن پائے. یہ افسوس کی بات ہے, جبکہ اہل علم کا وارث ہر آدمی ہوتا ہے, جو عالم ہوگا, جو پڑھنے لکھنے شوقین ہوگا, علم کا دلدادہ ہوگا. تو ایک طرف تو وہ سلبی اعتبار سے مگر علمی اعتبار سے آج بھی وہ لاولد نظر آتے ہیں. یہ ہم لوگوں کے لیے افسوس کی بات ہے. وہ اتنا بڑا عالم کہ 100 سے زائد کتابیں لکھتا ہے اور آج اس کی صرف اور صرف 4 کتابیں موجود ہیں. نہیں 4 نہیں بلکہ 3.5 کر دیجیے. اچھا اس کو بھی کم کر دیں. اور کیا بھائی یہی ایک نسخہ ہے جو اس میں چھپا ہوا ہے فارسی کا. اور ولیم ہو کا ٹرانسلیشن کا نسخہ کہیں دکھائی نہیں دے رہا, دوسرا کہیں وہ نظر نہیں آتا. تو 3.5 مان لیجیے. یعنی مانی 3.5 کے لیے 4 کے لیے تو ایک مذاق ہے. یعنی آج ہم لوگوں کے پاس ان کی 4 کتابیں نظر آتی ہیں. ایک مثنوی باغ و بہار اور نسب نامہ کاکوری یا چشمہ فیض یا احوال زندگی فیض. یعنی یہ تو ایک ہی کتاب ایک ہی نام ہے. اور انشاء فیض تیسری کتاب اور چوتھی تاریخ فرابخش. تاریخ فرابخش یعنی 4 کتابیں ملتی ہیں اور آج نہیں. تو آپ کیا ان کی دیگر کتب کو دیکھنے کے بعد یہ ولیم ہو کا ٹرانسلیشن جس کا فارسی نسخہ موجود نہیں ہے, یعنی آج تک کی معلومات کے مطابق موجود نہیں ہے. میں ناظرین سے بتاؤں کہ میں نے پروفیسر عمر کمال الدین سے اس تعلق سے گفتگو کی. ان کا ایک مضمون قند فارسی میں چھپا تھا 2008 میں والیوم 41-42 میں. تو میں نے ان کو فون کر کے پوچھا کہ کیا آپ نے وہ نسخہ دیکھا ہے ولیم ہو والا, تو انہوں نے کہا کہ وہ میری نظر میں نہیں ہے. پھر دوسرا ایک کتاب شائع ہوئی ہے جو سیدان بادشاہ گرد ہوئی ہے. انہوں نے صفدر حسین صاحب نے یہ بات لکھی ہے کہ میں نے فارسی کا نسخہ تلاش کیا اور مجھے نہیں ملا, میں مجبوراً ولیم ہو سے انگریزی سے لے کر اردو میں ٹرانسلیٹ کر رہا ہوں. تو وہ نسخہ کہاں ہے مجھے نہیں معلوم. البتہ شاہ عبدالسلام صاحب نے لکھا کہ وہ نسخہ علی گڑھ میں موجود ہے. میں نے علی گڑھ سے رابطہ قائم کیا تو انہوں نے کہا کہ 2 نسخے موجود ہیں. ایک کلیکشن ہے شاہ عبدالسلام کا اور ایک فارسی کلیکشن میں 243 نمبر کے اوپر وہ فارسی کلیکشن میں موجود ہے. مگر وہ نسخہ کون سا ہے یہ ہے یا جب تک وہ دیکھا نہیں جائے, تحقیق کا معاملہ ہے کہ اس نسخے کو ہم تلاش کریں گے اور اس کو کمپیئر کریں گے کہ کیا وہی وہ نسخہ ہے جس کو ولیم ہو کلیم کرتا ہے کہ اس کو ترجمہ کیا ہے. پھر یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ نسخہ ان کا ہے بھی نہیں, یہ ہم لوگ جاننے کی کوشش کریں گے. تو میں آخر میں آپ لوگوں سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ فیض بخش کو باحیثیت تاریخ داں اور اودھ کی تاریخ کے اوپر کیا محسوس کرتے ہیں, ان کے لیے کیا رائے رکھتے ہیں اور ناظرین کو کیا مشورہ دیتے ہیں کہ اس کو کیسے پڑھیں؟ جب تک ان کا پہلا جو نقطہ ہے وہ نہیں مل جاتا ہے جب تک تو کوئی رائے قائم. لیکن کیونکہ جو ان کی عظمت و جلالت ہے اس کے پیش نظر ان سے یہ امید نہیں کی جا سکتی کہ وہ کوئی اس طریقے کی بات کریں گے کہ جو خلاف توقع ہو اور شاہان اودھ کے خلاف کچھ لکھا ہو. وہ لکھا بھی ہے رقعت میں تو سامنے یوسف لقا اور ان کے لیے تصور نہیں کیا جا سکتا. ایک عظیم المرتبہ عالم تھے, لہٰذا یہ تحقیق کا موقع ہے. اور ناظرین سے میں آپ کے توسط سے کہنا چاہوں گا کہ بھئی میں نے کہا نا کہ میں کوئی تاریخ داں نہیں ہوں اور میں صرف جو ہے وہ مطالعے کا مجھے شوق ہے. تو جو بھی شائقین مطالعہ لوگ ہیں وہ ہر تاریخ کو
खंगालें, बेहतर तरीके से उस पर तहकीकी नज़र के एतबार से उसको सरसरी तौर के ऊपर पढ़ना पड़ेंगे। बहुत खुद आपकी क्या राय है? देखिए मेरी राय भी इनसे मुख्तलिफ नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ इतना इस एपिसोड में कह सकता हूँ कि प्रोफेसर उमर कमाल साहब जो इस पर काम कर रहे हैं, उनका फरीज़ा ये है कि रामपुर की लाइब्रेरी के दोनों नुस्खे देखें, अलीगढ़ की दोनों नुस्खे देखें और ये फ़ैसला करें कि विलियम हू ने क्या अमानत में ख़यानत की है। ये मेरी उनसे इल्तिजा है, क्योंकि और उम्मीद है कि मैं 2-3 बार मेरी उनसे मुलाकात हुई है और मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं उनसे रूबरू बात कर सकूं। मैं सिर्फ उनको सलाम ही कर सका मैं अब तक, ये है, लेकिन वो मुझको पहचानते हैं। अच्छा, लखनऊ डायरी के तवज्जुह से आप जी शुक्रिया तक पहुंचाने जी, बेहतर कि वो उम्मीद है अब्दुल सलाम साहब इस किताब को एडिट कर रहे हैं और वो जल्दी नुस्खा आ जाएगा, क्योंकि उन्होंने मुझसे बताया कि इसमें बड़ी खामियां हैं और उनको इस बात पे हैरत थी कि शाह अब्दुल सलाम साहब से ये कैसे गलतियां उनके सामने से गुजर गईं। और यह किताब आपने भी देखी होगी कि उसमें फारसी में लिखा है तारीख़ फराबख्श जी, और तर्जुमे में लिखा है तारीख़ फैज़ बख्श। पहले ही सफ़े पर गलतियां हैं। उन्होंने बताया कि इसमें अशार जो हैं वो भी मुनासिब नहीं है और उसमें भी खामियां हैं, वो उसको जितने भी असकाम हैं उसको दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग उम्मीद करते हैं, आपको भी उम्मीद है कि अच्छा काम करेंगे और फरजंदे काकोरी भी हैं तो अच्छा काम करेंगे। आज की हम लोग यहीं पर गुफ्तगू को तमाम करते हैं। नाज़रीन, हम लोगों ने मुंशी फैज़ बख्श काकोरी पर गुफ्तगू की। हम लोगों को ये मालूम हुआ कि उनकी तारीख़ पैदाइश के मुतालिक भी यकीन से नहीं कह सकते, मगर जो फैसला किया जा सकता है वो ये है कि वो 1166 में पैदा हुए, क्योंकि 1196 में वो खुद 30 साल की अपने आप को बता रहे हैं, तो इस राय को कायम किया जा सकता है। दूसरा, ये भी नहीं मालूम कि उनका इंतकाल कब हुआ, 1231 के बाद हुआ, ये भी माना जा सकता है। उनकी किताब 100 से ज़ायद थी, वो खुद कह रहे हैं, मगर इस वक्त कुल 4 किताबें मौजूद हैं और ये जो किताब है, जो नसबनामा है या चश्मा फैज़ है या आपका ज़मींदाराने काकोरी, ये मुख्तलिफ नाम से मिलती है। इसके मुतालिक भी तहकीक की बात की जाना चाहिए। और हामिद आफाक कुरैशी साहब ने इसका एतराफ़ किया है कि अगर इसको कंपेयर किया जाए तो बहुत से हक़ाइक़ सामने आएंगे, उनके पास वक्त नहीं है और हकीकत में उनके पास वक्त नहीं है कि उन्होंने बहुत काम अच्छा किया। वज़ीर अली पर उनका बेहतरीन काम है और उससे अच्छा काम अब तक तारीख़ में किसी ने नहीं किया है, तो वाकई उनके पास वक्त नहीं, मगर उन्होंने जो भी काम किया है वो भी काबिल तहसीन है और हम उनको सलाम करते हैं कि उन्होंने अवध की तारीख़ पर ऐसा काम किया। अब हम आइंदा तीसरे एपिसोड में फिर आपको एक नए तारीख़ से मिलवाएंगे, वो हो गए दुर्गा प्रसाद। उन्होंने शायरी में उनको महर भी कहते हैं, नहीं तखल्लुस उनका महर भी था। तो दुर्गा प्रसाद साहब की तारीख पर बूस्तान अवध पर बात करेंगे। बूस्तान अवध का तर्जुमा बहारिस्तान अवध के नाम से हुआ है, जिसको अब्दुल्ला साहब ने किया है। हम लोग उस पर बात करेंगे कि आखिर उसमें क्या है। तब तक के लिए हमको इजाज़त दिए। आदाब। शुक्रिया।